تحاسبوا قبل أن تحاسبوا صدق الله میرے محترم دوستو، دنیا میں دو قسم کے اعمال کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ ایک سلسلہ وہ ہے جس کا فیصلہ فوراً دنیا میں، اور دوسرا وہ ہے اللہ نے اس کو پردے میں رکھا ہے، اس کا فیصلہ کل آخرت میں ہونا۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں پتہ نہیں چل رہا کون حق میں کون ناحق میں، کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے۔ کون سی ایسی بات ہے جس کی بات اللہ کے نزدیک ہے، کون سی ایسی بات ہے جو اللہ سے بہت دور ہے۔ ایک کو مکافات عمل کہتے ہیں اور دوسرا وہ ہے جس کا بدلہ آخرت میں ملے گا، اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہونا۔ کھل کر کے کہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اب محرم الحرام کا مہینہ گزر رہا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو قابل ماتم سمجھ کر ماتم کر رہا ہے، کون ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی ہم ایسے خرافات سے دور رہے تو بہتر ہے۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں دمہ چوری کا زور لگا رہے ہیں اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق ثابت کر رہے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں اور دوسرے کہتے ہیں بھئی گھروں میں رہو، اپنی عبادتیں کرتے رہو، قرآن کی تلاوت، درود شریف، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، بس اس میں لگے رہو۔ فیصلہ قیامت میں ہونا ہے کون حق پہ کون ناحق۔ اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو پائے گا۔ آپ جتنے بھی ایڑی چیڑی کا زور لگائے، آپ کے سامنے وہی بات کی تین بات، اس کا زور ہوگا اس بات پہ کہ ہم حق پہ ہیں، آپ سمجھائیں گے کہ نہیں تم حق پہ نہیں ہم حق پہ۔ اب ان دونوں میں کون سا فریق حق پہ ہے کون نہ حق پہ، یہ فیصلہ نہیں ہو پائے گا قیامت تک، موت تک۔ اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن اللہ نے کرنا۔ دلائل سے بتا دیا سچ کیا ہے، حق کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ اب کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ اللہ کے حضور کل قیامت کے دن ہونا ہے۔ فرمایا بہت سے ایسے امور ہیں دنیا میں چھپے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ حق کس کے پاس ہے، سچ کس کے پاس ہے، جھوٹ کس کے پاس ہے۔ اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا، اللہ اس کا فیصلہ فرمائے۔
بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کا اللہ دنیا میں نقد فیصلہ فرما دیتے ہیں، جس کو مکافات عمل کہتے ہیں، کہ اللہ پاک نے یہ لکھ دیا ہے جو اپنے والدین کا فرمان بردار ہوگا اللہ پاک اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اس کا رزق میں بھی برکت، اور جو والدین کا نافرمان ہوگا نہ رزق میں برکت ہوگی نہ اس کے عمر میں برکت۔ ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو ایسی برکت والی زندگی عطا فرمائی تھی کہ 80 سال ان کا عمر تھا، خانقاہ تانبول اصلاح بھی کرتے تھے، روزانہ 60-70 افراد روزانہ آتے، حضرت سے اپنے اصلاحی تعلق قائم کرتے، اور حضرت کی تصنیفات ہیں اس کی تعداد 1300 ہے، اور آج تک کسی تصنیف کا بھی حقوق محفوظ نہیں ہے، عام جو لکھا عام کیا، یہ مسلمانوں کے لیے ہدیہ ہے، صدقہ ہے، بس میں نے عام لکھ دیا، جو جس کی ضرورت ہے وہ لکھ کر فائدہ اٹھائے۔ 1300 کتابیں، 60-70 روزانہ اصلاحی تعلق قائم کرنے والے، 70-80 روزانہ ان کے فتوے جاری ہوتے تھے۔ امداد الفتاوی آج بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے علم، اس میں حضرت نے فتوے بھی جاری کیے، طلباء کو بھی پڑھاتے تھے، مدرسے تانبون میں مدرسے کی بھی نگرانی کرتے تھے، دعوت تبلیغ کا بھی کام ہوتا تھا۔ کوئی ایک کام ہو میں بتاؤ، لیکن 80 سالہ زندگی میں مولانا وہ کام کر گئے۔ اگر اللہ پاک آپ کو 1000 سال زندگی بھی دیتے آپ اتنا کام نہیں کر سکتے۔ اس کو کہتے ہیں زندگی کی برکت۔ کسی کی زندگی میں اتنی برکت ہو، حیات میں اتنی برکت ہو کہ تھوڑی سی زندگی میں اتنا بڑا اللہ دین کا کام دے دے، تو مکافات عمل میں یہ ہوتا ہے۔ اگر والدین کو فرمان بردار ہے تو اللہ دنیا میں اس کا نیک نامی کے صلہ عطا فرمائے۔ اب ایک دن اماں عائشہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این عبداللہ ابن جذعان۔ عبداللہ ابن جذعان ایک مکے کا فیاض شخص تھا، ہر وقت دسترخوان اس کا کھلا رہتا تھا، چرند کیا پرند کیا جو بھی آیا اس دسترخوان میں سے کھایا پیا۔ فیاضی میں اس کی مثال دی جاتی تھی، سخاوت میں اس کی مثال دی جاتی تھی۔ تو اماں عائشہ فرماتے ہیں اس کی اتنی شہرت تھی سخاوت میں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ فرماتی ایک دن 14ویں کی رات طلوع ہونے میں وقت تھا، اور آسمان پر اس قدر کثرت کے ساتھ ستارے نمایاں تھے، اور ستاروں کو دیکھ کر اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول این عبداللہ ابن جذعان، عبداللہ ابن جذعان کو آپ کہاں پاتے ہیں؟ بہت فیاض آدمی تھا، بہت سخی آدمی تھا، ان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ اماں عائشہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
عائشہ عبداللہ ابن جدعان کو میں دوزخ میں دیکھ رہا ہوں. رسول دوزخ میں فرمایا ہاں. وہ اتنا سخی شخص تھا مکے کا. کہا کہ عائشہ ایک دن بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ قیامت کے دن مجھے معاف فرما. دنیا میں اللہ نے انہیں نیک نامی کا صلہ دے دی، شہرت ہے. آج بھی اس کا نام ہے. نوشیروان عادل کا نام سنیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قبل کے زمانے کا آدمی گزرا ہے. عدالت میں بڑا مشہور تھا. اللہ نے اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا، لیکن نیک نامی کی صورت دنیا میں ڈال دی. حاتم تائی، قبیلے حاتم کے لوگ، اس کی بیٹے اسلام لے آئے تھے، لیکن خود حاتم تائی جہنم میں ہے. اس لیے کہ وہ اتنے نیک انسان تھے کہ فیاض تھے، سخی تھے. اللہ نے آج تک ان کا نام نیک نامی میں مشہور کر دیا، لیکن دنیا میں ان کو اس کا بدلہ مل گیا، آخرت میں کچھ نہیں. ہاں اگر یہ کہتا ایک الحمدللہ کے ساتھ کہتا ہے اللہ مجھے معاف فرما دے قیامت کی دن، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ پر ایمان اور بروسی کی بات ہے. اور جو نیک انسان ہے اللہ پاک اس کو نیک نامی کا سلسلہ دے دیتے. وہ ہندو ڈاکٹر دے، ڈیڑھ ڈاکٹر دے، ہر یو چور سیدھے اس خدمت ہے. کئی بابا زبد ہندوالے اس سے قوم دیکھو یہ عورت دانا دی والی چیزیں ایمان راوڑا کده یو ورځ ویلې چې ما ایمان راوړی دی په خدای د ګرد ژوند اعمال نیکیه د الله په در کې قبول شو. الله باندې ایمان نسته، نور زده د عملونه څه کوو؟ خدای نه مني، رسول نه مني، زده په ښه عمل د دنیا څه کوو؟ اس کے نیک اعمال کا صلہ دنیا میں مل جائے گا، لیکن آخرت میں محروم رہے گا. اصل چیز یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں مکافات عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کی نزدیک بھی اپنے آپ کو سرخرو کرے. اب کتنے قرآن مجید کے واقعات ہیں جس میں جھگڑے ہیں، عیسائیوں کے جھگڑے ہیں، یہودیوں کے جھگڑے ہیں، جھگڑوں پہ جھگڑے ہیں. اب فیصلہ نہیں ہو پا رہا. اللہ فرماتے ہیں ان کے فیصلے قیامت کی جب اللہ پاک کی عدالت لگے گی تو اس عدالت میں بھی یا تو آپ کی عدالتوں میں چرب زبان وکیل، معاف کیجئے، چرب زبان وکیل اپنی چرب زبانی کی وجہ سے ایک حقدار کو اس کے حق سے محروم کر دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن کیا کرے گا؟ وہاں تو چرب زبانی نہیں چلے گی، وہاں بہترین وکالت نہیں چلے گی، وہاں تو صرف اللہ ہوں گے، مدعی ہوں گے، دعویٰ کرو. وہاں اصل فیصلہ ہوگا. دنیا کی عدالتوں میں جو فیصلے نہیں ہو سکے وہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت. اس لیے میرے محترم دوستو، دنیا میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں. دنیا کے لوگوں میں تو سرخرو ہو جاؤ گے، یہ دیکھنا ہے اللہ کی عدالت میں سرخرو ہے، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہے. جس حقدار کو اپنا حق سمجھ کر لے رہا ہے کیا واقعی یہ اس کا حقدار ہے؟ نہیں تو قیامت کے دن جو بھی فیصلے کی گھڑی ہوگی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار. اللہ ہمیں عمل کی توفیق. تمام حضرات مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی
اللهم بارک لنا سورۃ فاتحہ الحمدللہ صراط الذین سورۃ اخلاص قل اللہ لم نشرح لك صدرك الحمد لله اللهم صل على اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي اللهم يا دافع اللهم يا شافي اللهم يا شافي اللهم يا رحمن اللهم يا حل المشكلات اللهم صل على بسم الله لا حول ولا قوة الله على كل شيء یہ تو ذکر جہری و لسانی ہوا. اب کچھ دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کریں. ذکر خفی اہم ترین ذکر. امیان عاشق معشوق رمضان کرامن کاتبین راہم خبر. عاشق و معشوق کے بیچ میں ایسے راز و نیاز ہے کہ کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں. کچھ دیر اس فکر میں بیٹھ جائیں کہ میرے دل گہرے کنویں کی طرح اور اللہ کی رحمت اس پر بارش کی مانند برس میں یہ برنے پہ. اب یہ سخت میرا دل اللہ أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا يا رب العالمين يا الله صغير كبير اپنی محبت کا ذرا نزدیک فرمائے. یا اللہ جو تیری محبت کرنے والے اس کی محبت ہمارے دلوں میں ان اعمال کی محبت ہمیں نصیب فرما جو ہمیں تیرے قریب ہماری گھروں کو آفیت سے موڑ. اللهم علينا برحمتك جزاك الله خير.